شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہات المومنین کا ذکر ہوتا ہے اور جن کو ازواج مطہرات بھی کہا گیا ہے، اور وہی سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ نام ہند، کنیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: ہند بنت ابی امیہ سہیل یا حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ماں کا نام عاتکہ بنت عامر تھا اور وہ خاندان فراس سے تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیسیوں لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کے ذمہ ہوتی۔ ان فیاضیوں کی بدولت لوگوں نے انہیں زاد الراکب کا لقب دے رکھا تھا اور وہ تمام قبائل قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم الطبع نوجوان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے قبیلہ کی مخالفت اور دوسرے مصائب کے فی الفور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی زمانے میں دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئیں۔ اس طرح یہ دونوں میاں بیوی ان پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون الاولین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سعید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جادہ حق سے ان کے قدم ذرہ برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں امت کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی سے امت کو روشناس کرایا، ہر برائی سے بھی خبردار کر دیا۔ ایک ارشاد مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرماتے ہوئے نیک سیرت بیوی کو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی متاع، سب سے بڑا خزانہ قرار دیا۔ بحوالہ ابو داود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سے مثالی جوڑے تھے، مگر ایک جوڑا سب سے ممتاز ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنو مخزوم میں سے تھے جن کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے۔ جس مثالی جوڑے کا ذکر ہے وہ اپنے عظیم المرتبہ اور تاریخی مقام کے حامل بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کو اپنے اعلیٰ کارناموں سے چار چاند لگا دیے تھے۔ جس گھر میں میاں بیوی دونوں ہی اعلیٰ و عرفہ اخلاق و کردار کے مالک ہوں، وہ گھر بلا شبہ جنت نظیر کہلا سکتا ہے۔ یہ گھر ایسا ہی تھا۔ اے کاش اللہ کرے آج ہمارے گھر بھی اس کا نمونہ بن سکے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے معرکوں میں لشکر کی اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ انہوں نے بدر و احد کے معرکوں میں داد شجاعت دی۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے، علاج سے وقتی طور پر صحت مند ہو گئے، لیکن جو تیر لگا تھا وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ زخم پھر ہرا ہو گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں وفات پا گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو گئی، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وفات سے پہلے ایک مرتبہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر آئے تو فرمایا تھا،
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جسے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پوچھا مجھے بھی بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو مصیبت آ پہنچے اور وہ اللہ کے سامنے انا للہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے نعم البدل سے مجھے نواز دے، تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حدیث رسول کا مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مقام۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اچانک یہ حدیث یاد آئی۔ مسنون دعائیہ الفاظ زبان سے ادا کیے، لیکن ساتھ ہی دل میں سوچا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر میں تمہاری زندگی میں فوت ہو جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سختی کے ساتھ کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے تاکیداً فرمایا ایسا ضرور کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ان کی وفات کی خبر سنتے ہی ان کے گھر پہنچے، ان کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کیں، پھر ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ ایام عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اگر وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے 4 بچے تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا۔ اس کے چند دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے معذرت کی کہ ایک تو ان کے مزاج میں غصہ ہے، اگر کبھی غصے میں کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تو دنیا و عاقبت دونوں تباہ ہو جائیں گی، دوسرے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیسرے ان کی عمر بھی ڈھل رہی ہے۔ یعنی انہوں نے ایکسکیوز کر دیا، معذرت کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے، تو اس کی وجوہات بھی انہوں نے ساتھ بتا دی۔ لیکن اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، اللہ تمہارے غصے کو حلم میں بدل دے گا، یعنی نرمی میں۔ حلم کا مطلب ہے نرمی۔ تمہارے بچے میری سرپرستی میں میرے بچے ہوں گے، اور رہا عمر کا معاملہ تو میں کون سا جوان ہوں۔ کتنی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے کہی، اور جس میں سچائی بھی تھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ شادی دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے یتیم بچوں کو سرپرستی فراہم کرنے کے لیے ہے۔ نیز اس کے اندر دینی حکمتیں اور امت کی مصلحتیں ملحوظ ہیں۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو اگر کوئی شخص اپنے نکاح میں لے آتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کے بچوں کی کفالت کروں گا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، تاکہ یتیم بچے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں اور بیوہ کو یا متعلقہ کو ہر کوئی اپنی پراپرٹی نہ سمجھے۔ اس لیے بیوہ اور متعلقہ کا نکاح میں آ جانا زیادہ بہتر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں شامل ہونا ان کے علم و فضل اور دینی علوم پر گہری نظر کی وجہ سے امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران قرہ اندازی کے ذریعے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے عازم مکہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اس کے نتیجہ میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جسے اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا۔ اس سفر میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احرام کھولنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا، مگر عجیب بات ہوئی کہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پوری تاریخ میں محض یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور صحابہ تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے، اپنے خیمے میں تشریف لائے اور یہ صورتحال سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کی تو انہوں نے بصد ادب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود پہل کیجئے، پھر دیکھیے سبھی جانثار کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہل کی، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جانور ذبح کرنے، سر منڈوانے میں مصروف ہو گئے۔ یوں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت و فطانت بھی سامنے آ گئی، لوگوں نے احرام بھی اتار لیے۔ اس سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مشاورت یعنی مشورہ اہل علم سے ہی کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں صاحب علم و فضل خواتین تک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے لیے سبق ہیں کہ خواتین کو اگر ان میں علمی ذہانت ہے، ان میں صلاحیتیں ہیں، تو ان کا مشورہ قبول بھی کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہم خواتین کے لیے بہت عزت کی بات ہے اور بہت فخر کی بات ہے۔ یہ تھی ذکر زندگی کا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا۔